السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے اور سنڈے کے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب سنڈے آئے گا اور کب ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات کب ہوگی۔ تو یہ انتظار کی گھڑیاں جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مدثر علی اور میرے ساتھ ہوتی ہیں نوشین جی نوشین، اور بالکل جی پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور سنڈے کا دن ہے، اور یہ ٹائم جو ہوتا ہے، یہ دن جو ہوتا ہے، ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، کچھ پروگرامز کی جھلکیاں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں، جو ماضی میں پروگرام چل چکے ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا۔ تو آج بھی ہم اپنے پروگرام میں پروگرامز کی جھلکیاں تو شامل رکھیں گے ہی، لیکن آج کا دن خاص ہے۔ بالکل آج کا دن بہت خاص ہے، اور بلکہ ہمارے تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے، اور میں یہ کہوں گا کہ پوری یہ ایک خوبصورت اور کتنا ایک بابرکت دن ہے۔ بالکل، اور ہم آج تھوڑی سی بات اس حوالے سے کریں گے۔ سب سے پہلے مدثر ہم مبارکباد دے دیتے ہیں اپنے تمام جتنے بھی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے باہر کسی بھی ممالک میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، سب کو عید میلاد النبی بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور آج ہم اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے، کچھ سیرت النبی کے حوالے سے بات چیت ہوگی، کچھ اسی حوالے سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروگرامز کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ بالکل، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ خیر بڑی اچھی مبارک۔ تیاری کی ہوئی ہے آپ نے آج۔ بہت شکریہ۔ عید کی بات ہے تو ظاہری سی بات ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو مسلمانوں کی عیدیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی، بالکل، اور بڑے ہم لکی ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ بالکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے پیدا بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور جس طرح ولادت سعادت جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، اور ہم پہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان کی آمد جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، اور ہم ویسے تو سیلیبریشن کرتے ہیں بالکل۔ اور مجھے ابھی نا یاد آ رہا ہے کہ ہم بچپن میں ہمارے ایک ہر عید کو، عید میلاد النبی کو بڑے خوبصورت طریقے سے ہم مناتے تھے، اب بھی مناتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ایسی چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ باقی چیزوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، باقی تہواروں میں، باقی دنیا کے رسم و روایات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو تہوار ہیں ان کی خوبصورتی، ان کی بیوٹی، ان کی اٹریکشن، ان میں محبت بالکل ابھی بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم ہی رہے گی۔ بالکل جی۔ اور جہاں ہم اس دن کو منانے کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو جگہ جگہ آپ چراغاں دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، مساجد کو سجایا جاتا ہے، اور جتنا بھی مطلب ہر مسلمان جو ہے اس کے گھر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس دن کو کتنا عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت حصہ ہم بھی اس میں ڈالیں۔ اور مجھے سب سے پہلے مدثر یہ بتائیں کہ بچپن میں جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم مختلف تہوار جو ہیں وہ مناتے ہیں، کچھ یادیں بھی ہماری ان سے جڑی ہوتی ہیں، تو عید میلاد النبی آپ کے یہاں کیسے منایا جاتا تھا بچپن میں؟ ہمارے ماشاءاللہ سے ابھی بھی وہاں پہ ہمارے ایریاز میں بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے باقاعدہ۔ ہمارے تو ایک چیز جو ہے وہ ابھی جو اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ اکثر جب بھی عید ہوتی ہے تو ہمارے فیملیز یا ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ ضرور، ایک تو درود پاک تو وہ تو ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے نا، لیکن ہمارے قبرستانوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد میٹھے کھانے جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں۔ پھر جو اصل علاقوں میں جو چیزیں چلتی ہیں نا وہ کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں وہ صرف آپ اپنی حد تک نہیں رکھتے، وہ اپنے آس پاس رشتہ داروں کو، بلکہ نہ صرف رشتہ داروں کو بلکہ محلے داروں کو، اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، جو بچے رہتے ہیں، ان کو باقاعدہ اپنے گھروں میں بلایا جاتا ہے، اور گھروں میں بلا کے ان کو وہ ایک میٹھا کھلایا جاتا ہے۔ نہ صرف نام تو ایک میٹھے کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بلا کے ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک اچھی روایت ہماری ابھی تک چل رہی ہے۔ محفلیں ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں، محفل میلاد چلتی ہے، میرے خیال میں کہ ہر گھر میں
محفل میلاد چل رہی ہوتی ہے اور بڑا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر گھر سے ہی یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات دیے ہیں، ہمیں ان کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، بالکل ان چیزوں کو بھی ہم وہ ساتھ سارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم جو دن مناتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے جو خاص دن ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، ہم جس نسبت سے وہ منائے جاتے ہیں، جو مقصد ہوتا ہے ان کو منانے کا، وہ ایک دن کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن اگر پوچھے تو عہد کرنے کا دن ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے وہ مقاصد پورے نہیں کیے تو آپ اس دن عہد کر سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والا جو سال ہوتا ہے آپ اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اچھا نوشین، پتہ ہے بات کیا ہے نا، ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم جس امت سے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمیں قرآن سے بھی، اس کے احادیث ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کامیاب زندگی جو ہے، زندگی کی کامیابی جو ہے وہ اس راستے پہ چلنے کے حوالے سے ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں، بالکل اصل بات یہ ہے۔ اور اب کیونکہ ہم اپنے ساتھ اپنی وہ یادوں کی جو پیٹی ہے نا، وہ ہم ضرور لے کے آئے ہوتے ہیں ہر دفعہ، اور ہم اپنی باتیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہماری باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس پیٹی کو ہم ضرور کھولتے رہتے ہیں۔ بالکل جی، اور ابھی بھی کھولیں گے کیونکہ پہلا پروگرام ہے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ پہلے کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ پہلے ہم آپ کو اسلام آباد کی سیر کرائیں گے، اور اسلام آباد سے ایک شو ہوا تھا دل میں دھڑکے کشمیر۔ دل میں دھڑکے کشمیر، بالکل جی، کشمیر ہمیشہ ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے، اور اسی ٹائٹل سے یہ پروگرام جو ہے آن ایئر گیا تھا، اور آپ نے بھی دیکھا، کافی پسند کیا۔ اس پروگرام کے ہوسٹ جو تھے وہ تھے عارف قاضی محمود صاحب، اور اس کے علاوہ احمد شیر تھے اس پروگرام میں، اور دونوں نے ہوسٹ کیا تھا، اور ساتھ ساتھ احمد شیر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے کک بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جب کوکنگ کرتے ہیں تو خاص دن کی مناسبت سے انہوں نے میٹھا بنایا تھا، اور میٹھے میں کھیر تھی۔ احمد کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ذائقہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے احمد کے۔ احمد کی کوکنگ، اب جب بھی احمد نے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کسی پروگرام کے لیے ہوتا ہے تو احمد کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ احمد کر رہا ہے، بس سارے طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم احمد جو ہے نا کوکنگ کمپلیٹ کرے گا اور ہم جا کے دھاوا ٹیسٹ کریں گے۔ بالکل جی، دھاوا بولیں گے۔ اور ساتھ میں وہ تھیں ایک نعت بھی پروگرام میں پڑھی گئی، بالکل بختاور نے نعت پڑھی، تو بڑی خوبصورت نعت انہوں نے پروگرام میں پیش کی، تو وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور پھر ہم اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر مزید ہماری گفتگو چلتی رہے گی، اور آپ کو مزید اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو آپ کو ہم نے دکھانے ہیں۔ صلی علی محمد۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھ کا دن ہے، اور بدھ کا دن ہمارا دن، کشمیر کا دن ہوتا ہے۔ K2 سحر، دل میں دھڑکے کشمیر، اور خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جناب K2 ٹی وی پر۔ کشمیر کے حوالے سے یہ دن جو ہے ہم ہر ہفتے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اور انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے حصے میں آیا۔ اس سے بڑی میں فضیلت کیا بیان کروں کہ میں ہمیشہ اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا سلسلہ چل پڑے کہ رب کی ذات کی رحمتوں کا نزول ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ آمین۔ اور اس سے بڑا دن، 12 ربیع الاول سے بڑا دن کیا دن ہوگا؟ آج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، جن کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی، ان کا یوم ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نبی کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی، اس کی سالگرہ کا دن، ان کی سالگرہ کا دن، ان کی ولادت کا دن، کیا عظیم دن ہوگا، کیا عظیم دن ہوگا کہ رب کی ذات خود فرمائے کہ تو مانگ مجھ سے، تیرا دامن کم پڑ جائے گا، میری رحمتیں کم نہیں ہوں گی۔ تو جناب، میں آج کی اس خصوصی پروگرام میں اکیلا نہیں ہوں۔ جشن عید میلاد النبی کا یہ خوبصورت پروگرام جو ہے،
یہ صبح صبح آغاز ہو گیا، ابتدا ہو گئی، آج پورا دن آپ یہ دیکھتے رہیں گے پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر تمام مسلمان، امت مسلمہ، ان سب کو ہماری طرف سے K2 TV کی طرف سے، VT چینلز کی طرف سے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اور سلسلہ چل رہا ہوتا ہے گاؤں میں، دیکھیں گے آپ مختلف گاؤں میں ٹولیاں نکلیں گی، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور چھوٹے بچے، پھر تھوڑے سے بڑے بچے، پھر نوجوان، پھر بزرگ، ہر ایک اپنی اپنی ٹولیوں کی تیاری کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ جلوس نکلتا ہے تو ماشاءاللہ کیا عالم ہوتا ہے، کیا فرشتوں کا پہرا چل رہا ہوتا ہے، اور ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ تو نے ایک درود پڑھا تو بس تیرا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کیا شیر صاحب، میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ کروں، میری نبی کی ولادت کا دن ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ کسی کا دل آج ٹوٹے، بالکل ایسا ہی، میں چاہوں گا کہ آج دل جوڑنے کی بات ہو۔ ایسا ہی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوئی ہیں، برسوں سے ناراض ہیں، چاچے مامے کی دوئی کو خف ہوئے، ایک دوئی نے کار نہیں جلنے، وہ اللہ نہ واسطہ نہیں، آج دے دن تے تسی جاؤ، تساں معافی منگنے اللہ دی ذات نے عظمت رکھی ہے۔ اس کوئی وہ نہیں کہ یار تساں جا کے تے انہاں گلے مل جاسو تے اس نال تسی چھوٹے ہو جاسو، نہیں، خدا نہ واسطہ نے آج نہ دن تے اتنا عظیم دن ہے۔ اور ربیع الاول دا مہینہ جس وقت شروع ہوندہ ہے، ویسے تے رب دی ذات نے جس وقت کائنات دی تخلیق کی تھی تے ہر دن دی خوبصورتی رکھی، لیکن پھر یہ جس ٹائم مہینے آئے، پھر انگریزی سال آیا، اسے سسٹم پہ ہر مہینے دی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن ربیع الاول دی جڑی گل ہے وہ ربیع الاول ہر دن جڑا ہے اسی اس طریقے نال سیلیبریٹ کرا، اس طریقے نال مناواں کہ اس دی عظمت جڑی ہے، اس دی توقیر جڑی ہے، یہ پھر تسی کسی عالم کو لو پوچھو تو تساں پتہ چلے کہ ماشاءاللہ رب دی ذات نے جس ٹائم اپنے خزانے کھول دیتے رحمتاں دے تے جناب اس تو تسی مستفید نہ ہوتے، تواڈے سے زیادہ بدبخت ہی کوئی نہیں۔ آج لازمی جلو اور اپنے اپنے والدین انہاں دے پیر پکڑو، انہاں دے نال کوئی زیادتی ہو گئی انہاں کو معافی منگو۔ سب تو پہلا حق جڑا والدین دا انہاں ٹائم دیو، انہاں دے کول جلو، بیمار جڑے عزیز رشتہ دار دوست انہاں دا لازمی پتہ کرو، دلے چ اگر تساں نے کوئی گرنجگاں رکھی ہیں خدا نہ واسطہ نے وہ ختم کرو اور جاؤ، چھوٹا وڈا نہ دیکھو، کوئی غریب رشتہ دار بھی ہے تو کوئی گل نہیں، چلے جلو اس دے کار جلنے دے نال رب دی ذات تو اڈی عمارت زیادہ اضافہ کر چھڑسی۔ اچھا قاضی صاحب، جی آپ نے بات کی تو جاتے ساتھ جو ہے پھر کچھ لے کے جائیں میٹھا بنا کے اپنے ہاتھوں سے، اور چاہے وہ کھیر ہو، چاہے حلوہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو آج ہم بھی وہی بنائیں گے۔ میٹھا کھڑنا چاہیے، ہاں میٹھا لے کے جائیں، میٹھا کھڑوا، میٹھا علامت ہے محبت کی، محبت کی علامت ہے، سیلیبریشن کی علامت ہے، اور وہی ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز سر، لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو بہترین جو ان کی چوائس ہوتی ہے کہ اپنے لیے اچھا سا بنایا جائے، لیکن جب دینے کی بات ہو یا نیاز کی بات ہو تو ہم لوگ تھوڑی سی کنجوسی کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے جو آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بنائیں وہی آپ چاہے غریب غربا کو دیں، چاہے رشتہ داروں کو دو، وہی بنائیں۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں جی کاؤنٹر پہ، کیونکہ مجھے بہت مزیدار قسم کی سب کے لیے میٹھی کھیر بنانی ہے۔ یہ کوئی ہماری ہی روایت نہیں ہے، صحیح، بلکہ اگر ہم دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونے لگی صحیح، تو سیدہ مریم جو ہیں، چونکہ وہ ایک کھجور کے خشک درخت کی کھو کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو ان کا دل چاہا کہ مجھے کچھ کھانے کو ملے اور میں کچھ کھاؤں، یعنی تو غیب سے آواز آئی کہ اے مریم، یہ جو درخت ہے اس کو ہاتھ لگا دے۔ خشک درخت تھا، اس کو ہاتھ لگا، اس کے ساتھ ابھی جو ہے یہ ہرا بھرا ہوگا اور اس کے ساتھ کھجوریں لگیں گی۔ تو انہوں نے ہاتھ لگایا، جیسے ہی ہاتھ لگایا تو وہ جو خشک درخت تھا اس کے ساتھ اسی وقت کھجوریں لگی، اسی وقت جو ہے وہ کھجوریں پکی، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کی گود کے اندر وہ کھجوریں گریں۔ تو گویا ایک نبی کی ولادت پر اللہ نے کھجوریں تقسیم کی۔ سبحان اللہ۔ اور آج جس نبی کی ولادت ہے، دو جہاں کے والی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت اگر ہم ان کی ولادت کے موقع پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تقسیم کیا، تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی
تو میرے سامنے ایک نور والا ہاتھ برآمد ہوا اور میرا دل بھی چاہا کہ میں کچھ پیوں. تو اس نور کے اندر دودھ سے بھرا ہوا وہ پیالہ تھا. سبحان اللہ. اب اس دودھ کی وہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اتنا سفید چیز یعنی دودھ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اب اس کے اندر کچھ اور کوالٹیز بھی تھی اس دودھ کی. کیا فرماتی ہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا, سبحان اللہ, اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ وہ مجھے حکم ہوا تو میں نے وہ پی لیا اور سکون ہی سکون میں نے فیل کیا. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو ہے وہ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, گویا ہم یہ کہیں کہ دودھ کی سبیلیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیر صاحب, میٹھے کی فضیلت آپ نے سن لی. جی بالکل. اب تو آپ کو رکنا ہی نہیں چاہیے, بالکل میں اڑ کے جانا چاہیے. بالکل بڑی نوازش, آپ پہنچے اتنی دیر میں. میں سلسلے کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں جناب. اب بات چل نکلی ہے تو اس کو ہم آگے پہنچائیں گے. اگر اجازت ہو آپ لوگوں کی تو میں سر کے ساتھ ہی تھوڑی سی اس حوالے سے بات کرتا ہوں. سر, بڑا میں نے مسئلہ دیکھا, بڑا پرابلم دیکھا ہے. اس قوم کا مسئلہ ہے, دل کھول کے بتانا ہے آپ نے, اور اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس کے کردار کی تعریفیں, جس کی سیرت کی تعریفیں, جس کے اخلاق کی, جس کی گفتار کی تعریفیں, اور پھر ان کی امت میں سے ہم, ان کے اخلاق کردار کی تعریفیں آج امریکہ کی سپریم کورٹ میں لکھی ہوئی ہیں. کوٹ کیا جاتا ہے ان کا عدل و انصاف, اور وہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے. بحیثیت مسلمان ہم ان کی سیرت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں سر؟ اگر دیکھا جائے تو ہم بات تو کرتے ہیں, جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے امتی کہلواتے ہیں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جب آپ کریکٹر کی بات کرتے ہیں, کردار کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہاں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں بالکل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں چل رہے. بالکل ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے, عمل سے ہم کو صدور ہیں. بالکل ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, نماز کی آپ نے بات کی نا, جی, نماز کی بات کہ آپ نے کی, تو نماز جو ہے یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو گویا یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بے شک ٹھیک. آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں, جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, اور پھر اس سے گفتگو سٹارٹ ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے بھی رہا ہوتا ہے, جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھیں کہ گفتگو جب اللہ اور بندے کے درمیان ہو رہی ہے جی, تو پھر اس کا احترام بھی تو ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ مثال کے طور پہ مکائی صاحب, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اور گفتگو کا آداب یہ ہے کہ میں آپ کی بات پوری پوری سنوں. بالکل ٹھیک. چونکہ آپ پروگرام چلا رہے ہیں نا, آپ کوسچن کر رہے ہیں, میں پوری پوری بات سنوں آپ کی. اگر درمیان میں میری توجہ کہیں اور ہے تو آپ کیا فیل کریں گے؟ یہ پھر خیانت ہو گئی. خیانت ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ہم انسان ہیں, سبحان اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گفتگو ہو رہی ہو تو بندے کا خیال کبھی مارکیٹ میں جا رہا ہے, کبھی کہیں اور جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی خیانت ہے. زبردست. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان ہوتے تھے, لیکن کیفیات یہ ہوتی تھیں کہ نہ ہم حضور کو پہچان سکتے, نہ حضور ہمیں پہچان سکتے. سبحان اللہ. یعنی یہ کیفیات ہوتی تھیں, وہ بالکل فنا فی اللہ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عشق میں غرق ہو جاتے تھے, اس کی یادوں میں محو ہو جاتے تھے. یہ کیفیت ہوتی تھی. اور کسی نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو, جس کی نماز پڑھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ واہ. دیکھیں نا, ہم جب بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے نا اس کو دیکھیں بھی. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ پہ قربان جائیں, آپ نے فرمایا میں نے بن دیکھے آج تک اس رب کو سجدہ ہی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. بن دیکھے خدا کو سجدہ ہی نہیں کیا. تو نماز تو ایسی ہو نا کہ جس میں بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکھڑا اس بندے کے سامنے آ جائے. اب تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی کہ پھر جو بھی آپ سب کے لیے بنائیں تو اچھا بنائیں. چاول ہم نے لیے تقریباً 1 گلاس. پہلے اس کو پانی میں بھگویا, پھر اس کے بعد گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ کیا. یہ دیکھ لیں کہ بہت اچھے طریقے سے گرائنڈ ہوا ہے, لیکن بہت زیادہ ملائم بھی نہیں ہے کہ اس کی فرنی ٹائپ بنے, تاکہ کیر میں اور فرنی میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. پانی کے ساتھ اس کو ہم نے گرائنڈ کیا. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی بھگو کے رکھا. اس کے بعد ہمیں چاہیے پستے تقریباً 1 کپ چاہیے, بادام 1 کپ چاہیے, سبز الائچی 8 سے 10 دانے چاہیے, دودھ 1.5 لیٹر چاہیے, اور چینی حسب ذائقہ جتنا آپ کو پسند ہو اتنا ہی آپ ڈالیں. اس کے علاوہ گلاب کی کچھ پتیاں چاہیے ہوں گی, جس کی وجہ سے ہم اس کی گارنشنگ کریں گے. میرے نانا ابو عرق گلاب بنایا کرتے تھے. جی جی, کیا بات تھی, مطلب عرق گلاب کسی دن آپ سے بھی انشاءاللہ. اور اس کی خوشبو بھی سیکھیں گے ہم. اگر اس میں کیر میں بھی آپ ڈالتے ہیں بہت اچھی خوشبو آتی ہے. اچھا, دودھ ڈالیں گے سب سے پہلے. تقریباً 1.5 لیٹر میرے پاس دودھ ہے, اور اس کے بعد ہم اس میں ہمارے پاس یہ جو چاول جس کو ہم نے گرائنڈ کیا ہوا ہے وہ بھی شامل کر دیں گے, اور ساتھ میں سبز الائچی ڈالیں گے. کچھ ڈرائی فروٹ ہم اس وقت ڈالیں گے, کچھ گارنشنگ کے لیے چھوڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ گارنشنگ کے لیے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مسلسل چمچہ اس میں ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے چاول لگے نا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو چینی ہے وہ اینڈ میں ہم شامل کریں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ شروع میں چینی ایڈ کر لیتے ہیں تو نیچے سے برتن لگنے کا خدشہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اینڈ میں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ہم اینڈ میں اس کو کریں گے. اس وقت صرف سبز الائچی ہم اس میں شامل کر لیں گے, تقریباً 8 سے 6 عدد, یا تھوڑی سی زیادہ اگر آپ اس کو الائچی کو تو گرائنڈ نہیں کرنا ہے. نہیں, گرائنڈ نہیں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو ڈال کے بعد میں نکالنا بھی چاہیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ آئے گی اور وہ مزے کی لگے گی. ٹھیک ہے جی. بس اس کو اب مسلسل ہلاتے رہنا ہے. بے شک آپ نعت سنیں, ان سے سر سے بات کر لیں. صحیح. تو ہمیں اجازت ہے؟ جی بالکل سر. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت, میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, زہد و تکیہ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے. جرم سیاہ پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر تیرا گناہگار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت, میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان, اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں. تیرے ابرے کرم کا شہید و جہاں
مجھ سے بڑھ کر بھی کیا کوئی حقدار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے۔ تے احمد شیر صاحب میں جناب ایک دفعہ پھر تہاڈی سائڈ تے تسی بلکہ ڈونگا چاہ کے کہنا ہو جی سمی موبائل تے دیکھ رہا سارا کچھ اس کا خراب ہو جلتا ہے، تسی ادھر ہی آ رہے ہو۔ یہ دیکھ لیں سر، ابھی صرف اس کی فائنل جو لک ہے وہ بھی سب کو نظر آ جائیں کہ کھیر ہم نے بنا لی ہے، ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ پیٹل سے ہم نے اس طرح سے ڈیکوریٹ ماشاءاللہ کرتے بڑی ہوئے گارنشنگ ماشاءاللہ۔ کرتے ہوئے اصل میں آپ کو پتا ہو کہ کلگن جو ہوتی ہے گلاب کے پھولوں سے میٹھا بنتا ہے، بہت اس میں جو ایک رس ڈلتی ہے، جو آپ نے ارک گلاب کی بات کی، تو ارک گلاب بھی اگر آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے تو خوشبو آئے گی، گلاب کی خوشبو تو ڈیفینیٹلی آپ کو آئے گی۔ اور جب بھی کبھی بھی آپ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہو، صحیح، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، چاہے وہ آپ نیاز میں دیں، صحیح، اچھے طریقے سے جس طریقے سے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی کریں۔ اور یقیناً آپ مستفید ہوئے ہوں گے، بہت پیاری پیاری باتیں بھی ہو رہی تھیں، ساتھ میں کوکنگ ہو رہی تھی۔ شیف احمد شیر جو تھے انہوں نے کھیر بنائی، اور جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن شروع ہوتا ہے تو تمام گھروں میں میٹھا بنانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ میٹھا تو ہوتا ہے، لیکن سارا دن جو ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک، تو وہ ایک درود و سلام اور یہ کھانے اور لوگ آپس میں تیار ہو کے، بلکہ چراغاں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں نا تو ٹولیوں کی صورت میں سارے علاقے میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت سما ہوتا ہے۔ بات اگر ہم تھوڑا سا نا، مجھے تھوڑا سا یاد پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اگر گاڑی اور وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنے اونٹ رکھے ہوتے ہیں، تو اونٹوں پہ جا کے اپنا ایک ٹولہ بنا کے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، منا رہے ہوتے ہیں، ایک ریلی کی صورت میں جو ہے بالکل نکالی جاتی ہیں ریلیاں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ صرف پاکستان کی حد تک ہم یہ بات کریں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں وہ سارے اس دن کو بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں، اور ہر جگہ پہ منانے کا ان کا اپنا انداز ہے۔ بالکل بالکل جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدثر آپ بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں سیرت النبی کے حوالے سے جاننا بڑا ضروری ہے، اور جس طرح ہم دن مناتے ہیں تو اس دن کوشش یہ کرنی چاہیے، نہ صرف اس دن بلکہ پورا سال ہمارے جو بچے ہیں خاص کر انہیں ان جو دن ہوتے ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ گھر کے جو بڑے ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور وہ بچوں کو ان کو بتانا چاہیے۔ اور جس طرح ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کافی ساری کتب ہیں، بہت آسان ہو گیا ہے اب تو، آپ کے پاس موبائل ہے اور اس میں انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، بالکل ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے انسانیت کے حوالے سے جتنی چیزیں بتائی ہیں، جتنی باتیں بتائی ہیں، نہ صرف بتائی ہیں بلکہ خود عمل پیرا ہو کے بتایا ہے، اور ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیزیں بتانی ہیں تاکہ ہم ایک اچھے انسان مسلمان تو ہیں ہم، لیکن اچھا مسلمان اور اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ریڈنگ بڑی ضروری ہے۔ اچھا نوشین، بات یہ ہے نا کہ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زندگی کو سمپل سادہ گزارنے کے حوالے سے، اسی طرح اگر ان کی غذا کے حوالے سے بات کریں کہ ان کو کون سی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں تھیں یا مشروبات تھے، تو وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑی سادگی اور بڑی انتہائی سمپل چیزیں ہوتی تھیں۔ تو وہ میرا خیال میں کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے یا ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک بڑی اچھی انفارمیشن ہونی چاہیے جو کہ ہم دکھائیں گے اگلی
झलकियों में प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, इसका इंतज़ाम भी हमने किया हुआ है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में क्या पसंद था, उनका रहन सहन कैसा था, और ये सब कुछ जानना भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। और इसी हवाले से हमने इसी प्रोग्राम को मुंतखब किया है। और मैं आपको मकसद यही था बिल्कुल कि हम अपने नाज़रीन को भी बता सकें कि हम, क्योंकि खाने वगैरह तो बनते रहते हैं हर प्रोग्रामों में ना, हर प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम में भी जो खाने बने तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा खुराक थी उनके हवाले से बनाई गई। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इनमें ये खुराक बनाई किसने थी? ये मैं अभी आपको लेके जाऊंगी एबटाबाद, और वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जिसमें मैं भी थी, मेरे साथ हमारी जो मेरी को होस्ट थी सदफ़ थी, उन्होंने कुकिंग भी की, और साथ में बहुत खूबसूरत सी डिश, बहुत प्यारी स्वीट सी डिश उन्होंने बनाई जो हमारे नबी पाक को पसंद है। और वो चल के देखते हैं हम प्रोग्राम की इंतज़ार मज़ीद नहीं करवाते और चल के देखते हैं अपने जो अगली हमारे प्रोग्राम आप देखेंगे, इसमें आप डिश को देखें, उसकी मेकिंग देखें, और फिर उसके बाद हम उसमें आप नात सुनिएगा, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं, मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया विच उन्हां दे आने दा जिहड़ा मकसद है, उन्हां भेजने दा जिहड़ा मकसद है, वो एक ज़रूरत है असा मुसलमाना दी, और ये ज़रूरत पहले भी रही है, अज दे दौर विच भी है और हमेशा रहसी। बिल्कुल जी, प्रोग्राम दा सिलसिला अगे वधा सा, मेरे नाल मेरी को होस्ट सदफ इंतज़ार पे कर देन। अज उन्हां स्पेशल तैयारी की है जी ईद मिलादुन नबी दे हवाले नाल, ते जलसा उन्हां दा उन्हां प्रोग्राम में शामिल कर सा। हरकत दियो अस्सलाम वालेकुम, हरकत दियो। वालेकुम अस्सलाम। अवा खैर नशीन, मेरी तरफों सारे जितने भी मुसलमान इस वक्त ईद मिलाद नबी पे मनाने उन्हें सारा बहुत बहुत मुबारक होवे, और तुसा भी नशीन मुबारक होवे, और पूरी टीम जितनी भी केडू की पूरी टीम है उन्हें सारा ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक होवे। जी नशीन के हाल है? हरीत जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और ईद दा समा है जी, जी बिल्कुल। जिस तरह अज माशाल्लाह सेट भी असल ना जड़ा ईद एक मंजर पेश पे करदा है, और तुसा अज जी किचन दे अंदर तैयारी कीती दी है, ते उस हवाले नाल मैं चाह सके तुसी असां दे नाज़रीन थोड़ा जिहा दसो कि अज असां स्पेशल जड़ा असां दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां पसंदीदा खुराकां जड़ियां हियां, और जिन्हां भी खजूर भी शामिल है, कद्दू भी शामिल है, और दूध जी बकरी दा दूध जी नशीन, बाकी गोश्त वो इस्तेमाल करदे जी बिल्कुल। नशीन जिथे तक हज़रत सल्लम दी अगर गल करा खुराक के हवाले नाल, ते उन्हां दी ते शख्सियत है ही सादा लिबास, सादा खाना, कम सहना, कम बोलना, और उन्हां दे बारे विच अगर दस्सी जुना कि उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी ना सादगी वाली, और उस सादगी वाली जिंदगी विच जितना उन्हां दा घरे दा जिहड़ा मतलब किचन दा होया उस विच मतलब बर्तन जिहड़ा इस्तेमाल वो मट्टी दा बर्तन इस्तेमाल होंदा है, उस विच खुशी नाल उन्हां दा खुश होंदे कि मट्टी दा बर्तन उस वक्त इस्तेमाल करदे हो। और नशीन जिथे तक खुराक की गल है तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्जियां विच अगर गल की जुले तो सब्जियां विच जी उन्हें पसंद है कद्दू, ठीक है, और उस तरीदी आखदे शायद अरबी विच उसका लफ्ज़ है, और उसके बारे में दस्सी जुना कि वो क्यों पसंद करते कद्दू। वो इस वजह तो पसंद करते कि कद्दू जो है वो बहुत बू बीमारियां नसन दी जिहड़ियां जिन्हां दा वो मुकाबला करती है कुव्वत मुदाफ़त वास्ते, और इसके अलावा ये कि ये जिहड़ी सब्जी है फेफड़ा वास्ते बहुत अच्छी है, सांस की बीमारी जिन्होंने लोगों उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस तो अलावा जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने भी बहुत अच्छी है, और दिल के जोड़े मरीज उन्होंने बहुत अच्छी है। और हज़ूर सल्लम की जितनी भी खुराक हैं 12 खुराक हैं जिन्हें मतलब बहुत शौक नाल और पसंदीदा उन्होंने जिन्होंने सारे को अगर गल की जुले जी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और आते बकरी की जी बकरी का गोश्त है वो ज़्यादा शौक नाल खाते छोटा गोश्त। और उस तो अलावा उस तो बाद अगर गल की जुले जी शहद बहुत पसंद है, उस तो अलावा खजूर बहुत पसंद है, और इंजीर जैसा इंग्लिश में फिग आते हैं ना, और इंजीर इसका कि इंजीर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते आते हैं, जन्नत का फल है, ठीक है, इंजीर आ गया कि ये जन्नत का फल है। और उस अलावा जी सब्जियां की गल होगी कि कद्दू बहुत ज़्यादा उन्होंने फेवरेट होंगी, और जिथे तक फ्रूट की गल है तो फ्रूट में नशीन उन्हें अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, और अनार बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक नाल खाते आते। अनार जो है अनार की अंदर जी वाइट जी अंदर होंदा है एक कवर
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੁੜੇ ਕਿ ਆਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਕਾ ਜੀ ਸਿਰਕਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੇ ਸਿਰਕਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗੀ ਔਰ ਆਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਪ ਹਾਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਨੌਸ਼ੀਨ ਔਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੁਲੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਗਾਜਰ ਉਹ कहते हैं खजूर जी है वो उसका हलवा बहुत शौक नाल खांदे। सुभान अल्लाह जी। राबिया इसहाक सिद्दीकी साहबा साडे नाल मौजूद हैं अज बाबरकत दिन है उस हवाले नाल गुफ्तगू पई होंदी है जिस तरह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल असी गलबात पे करने उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी गुजरी है सादगी दा भी जिक्र होया है उन्हां दा जितना भी मतलब उन्हां दी जिंदगी दे रहनुमा असूल है। मैं चाहां कि सारियां तो पहले तो तुसी जड़ा सी मिलाद मनाने मिलाद मुस्तफ़ा उस हवाले नाल थोड़ा जिहा साडे नाज़रीन रोशनास करवाओ फिर उस तो बाद असी अगे मज़ीद गुफ्तगू कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अज दा दिन बहुत मुबारक दिन है और हकीकत विच सारे दिनां दा सरदार दिन है कि अज दे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक विच इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला कि अज दा दिन ओ मुबारक दिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असन ते एक बहुत बड़ा एहसान फरमाया है बेशक। और असी इस एक सोच रखते हैं कि देखो जितना कोई मौसम बड़ा होता है इतना ही उसका एहसान भी बड़ा होता है। तो इधर मौसम मेरा रब है और एहसान मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक है। ते बेशक मेरे आका तो बढ़ के और कोई एहसान इस कायनात पे कर नहीं सकता। और आज दा दिन बड़ा शुक्र अदा करने दा दिन है। इस सिलसिले भी मैं तुसां सामने एक बड़ी प्यारी हदीस पाक पेश कर दी हाँ। इसनू सुन के असां खुशी होसी कि जिक्र मुस्तफ़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनियां बरकतां रखियां। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने आस्ताना पाक तो बाहर तशरीफ लाए तो आप देखिया कि सहाबा इकराम दा एक गिरोह है वो बैठा होया है और वो कुछ आपस से गुफ्तशनीद कर देन कुछ गल्लां बातां कर देन तो मेरे आका उन्होंने को पूछते हैं कि ऐ साहबियो तुसी के पे गल्लां करदे हो तो अर्ज कर देन या रसूलल्लाह असी शुक्र अदा करते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक असन ते इतना बड़ा एहसान मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत विच कीता है। तो इससे मेरे आका पूछते हैं असदकता क्या तुसी सच आखते हो यही गल है। तो साहबा इकराम अर्ज कर दें जी या रसूलल्लाह यही गल है कि असी अल्लाह दा शुक्र अदा करते हैं। तो इससे मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि आतानी जिब्राइल मेरे पास होनी जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और वो ये फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युबाइया बिहिल मलाइकती कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ख्र करता है तमाम फरिश्तियां दे दरमियान कि इस वक्त मुहम्मद अरबी दे गुलाम मुहम्मद अरबी दी आमद विच रब दा शुक्र अदा कर देने। जी सुभान अल्लाह। जिस तरह राबिया सुन गल की है कि जी एहसान है बिल्कुल जी असा मुसलमान ते ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला दा कि अल्लाह ताला सुन असां प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजा और असा एक
طریقہ کار جڑا زندگی گزارنے دا ہے جڑے میں سٹارٹ دے گل کی ہے کہ اسی اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, اس دنیا میں آنے دا مقصد کیا ہے, تو جل کے اساں جلساں تے کس طرح کامیاب ہو کے جلنا ہے, یہ سارا کچھ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پیغمبر بڑھا کے بھیجا گیا, سکھانے والا بڑھا کے بھیجا گیا, اور اسی اسی کر کے اس چیز تے ناز کرنے ہیں کہ اسی انہاں دے امتی ہاں, اور اس احسان دا بدلہ اسی کسی صورت ادا نہ کر رکھتے کہ اسی مسلمان پیدا ہوئے ہیں, اسی انہاں دی امت بچوں ہاں. تے بالکل جی پروگرام دا سلسلہ آگے بدا سا نال موجود ہیں جی اساں دی نعت خواں نادیہ منصف, میں انہاں تو گزارش کرساں کہ وہ آج عید میلاد النبی دے بابرکت موقع ہوتے ہدیہ نعت پیش کرو. صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. جس کو شجر جانتے ہیں کہنا اجر مانتے ہیں, جس کو شجر جانتے ہیں کہنا اجر مانتے ہیں, ایسا نبی ہم نے پایا, آقا کا میلاد آیا, ایسا نبی ہم نے پایا, آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, پکارو یا رسول اللہ
या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे रास्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है टकरा कर, मेरे रास्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है टकरा कर, के देते हैं मुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, कि रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी आपको तो दोबारा वेलकम करेंगे और खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और आपको अब आइडिया हो गया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फेवरेट वो थी सब्ज़ी के हवाले से बात करें तो कद्दू और साथ में बकरे का गोश्त, बिल्कुल छोटा गोश्त जिसको हम कहते हैं, बकरी का, दुम्बे का। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही सादा खुराक थी। अच्छा, और इनके अलावा ना खजूर काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे। जी, खजूर हो गया, दूध हो गया बकरी का, उसके अलावा मीठा खाना सुन्नत हम जब पूरी करते हैं तो हमारे नबी पाक को मीठा बहुत पसंद था। अच्छा, जज़ाकल्लाह। और बात अगर हम खजूर के हवाले से ही करें ना तो खजूर में अल्लाह ताला ने अब इतनी ज़्यादा उसमें विटामिन्स हैं कि जो इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है ना, जो विटामिन्स वो सारे खजूर के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी हो, खाना ना भी हो, तो अगर आप एक खजूर खा लें तो या 2 खजूर खा लें तो वो पूरी रोटी के बराबर आपको ग़िज़ाइयत मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से अगर बात करें तो खजूर एक ऐसा दरख्त है खजूर का जो सहराओं में होता है। बिल्कुल, जो सहराओं में जहाँ पे पानी भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान और रेत और वहाँ पे ना डेजर्ट में, और वहाँ पे अल्लाह की कुदरत देखें कि वहाँ पे एक दरख्त पैदा होता है जिसको खजूर कहते हैं, और जो वहाँ पे जिसको पानी भी इतना नहीं चाहिए होता, वो वहाँ पे ग्रो करता है, वहाँ पे बड़ा होता है, वहाँ पे वो खजूर वहाँ पे उस पर लगती है। और उसमें इतनी ग़िज़ाइयत कि जो दुनिया के बाकी किसी फल में नहीं है, जो सिर्फ खजूर में मिलती है। बिल्कुल, खजूर हो गया, शहद हो गई, जैतून हो गया, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और इनके इस्तेमाल का जो है वो हुक्म दिया गया है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों को शामिल रखा। और बिल्कुल जिस तरह हम बात करते हैं खाने पीने के हवाले से, तो अक्सर हमें ये एक मैसेज भी मिलता है हमारे नबी पाक की ज़िंदगी से कि
جب وہ مطلب ان کو بھوک لگتی تو اگر گھر میں ان کے کھانے کو صرف کھجور ہی ہے اور میں صدقے جاؤں اس ہستی کے جس کے لیے یہ کائنات بنی، تو اگر دروازے پہ کسی نے دستک دی، کوئی فقیر آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھوکا رہ کے اپنا جو کھانے کی چیز ہے اسے دے کے آپ خود فاقہ کاٹا. تو میرے خیال سے اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ایک تو سادہ غذا اور ساتھ میں لوگوں کی خدمت خلق. بالکل. اور یہ چیزیں اگر ہم اپنے آپ میں بھی تلاش کریں تو میرے خیال سے آج کل ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا نوشین، بات یہ ہے نا کہ اگر ہم بات کریں نا مستحقین کی نا، کیونکہ بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ یا ہر جگہ پہ ایک جیسے نہیں ہوتے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو رب کی ذات کا زیادہ کرم ہوتا ہے، جن کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے نا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ذرا کم، جن کی حیثیت ہستی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کم ہوتی ہے. تو وہ پھر باقی جا کے کسی کو آگے کہ جی ہمارے لیے ہیلپ کر دو، ہمارے یہ کر دو، وہ کر دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر ہیلپ نہ کرے کسی کی، تو یہ پھر امتحان میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دے رہا ہے تو اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. بالکل مدثر، یہ بات بھی ہے کہ اکثر جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ کوئی اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو آپ پہلے ہی چیز یہ سوچتے ہیں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں. لیکن اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی مستحق تم سے مانگے تو تم اسے دو، اور جو مستحق نہیں ہے تم اسے بھی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم مستحق نہیں ہو تب بھی تمہیں دیتا ہے. بالکل. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر کسی نے سوال ڈال دیا آپ پہ تو آپ اس کی سوال کو پورا کریں اپنی استطاعت کے مطابق. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت ساری بکس میں ہے، بہت ساری آپ چیزیں دیکھیں اس میں. اور صدقہ خیرات تو جتنا یہ اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ. آپ آس پاس اگر نظر دوڑائیں نا تو جو بندہ جس کا ہاتھ ہے جتنا کھلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کھلا رزق نواز رہا ہوتا ہے. ہم میں کیونکہ جس میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، یا جو بندے تھوڑا سا اپنے مال و دولت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں، کنجوس اللہ جڑے کنجوس لوگوں دینے نا، ٹھیک ہے، کنجوسی نہیں. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس بات کرنے کا کہ ایک چیز ہے کنجوسی، ایک چیز ہے فضول خرچی. ٹھیک ہے، ہم لوگ فضول خرچ کو یہ نہ سمجھے کہ فضول خرچ ہے تو یہ بڑا وہ ہے. جو آپ جہاں پہ آپ نے اپنے کسی کی ہیلپ کرنی ہے وہاں پہ آپ دیر نہ کریں، ٹھیک ہے. اور باقی وہ ایک ہے کہ آپ کماؤ ایسے کہ آپ نے 100 سال زندہ رہنا ہے، لگاؤ ایسے کہ آپ نے کل کا اللہ مالک ہے. بالکل، یہ حضرت علی کا فرمان ہے. تو اس وجہ سے کہ آپ کا ہاتھ کھلا ہو لوگوں کی امداد کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، تو اس زندگی میں ہی آپ لوگوں کی خدمت کریں. اب جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی امداد کرتے ہیں، تو جو آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، بالکل نیکی کی صورت میں ملتا ہے، اور دوسرا جو سکون ہوتا ہے آپ کو دل. اور جو بندہ اگر آپ کسی کی امداد کر دیتے ہیں تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، بالکل جو دعا دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. بالکل جی، دعا نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. تو ہماری یہ باتیں، خوبصورت سی باتیں جاری رہیں گی. ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروگرامز کی طرف بھی لے کے جائیں گے. اور اب نیکسٹ جو پروگرام ہے مدثر، وہ ہے چناراں دی چھاں. جی، چناراں دی چھاں میں بالکل جی، چناراں دی چھاں پروگرام ہم آپ کو دکھائیں گے جو اسپیشل 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھا. اس میں کافی ساری گفتگو بھی ہوئی، بڑی پیاری پیاری باتیں کی گئیں، اور ساتھ میں نعت خوانی بھی ہوئی. ماہنور جو ایک بچی گولڈ میڈل جنہوں نے حاصل کیا تھا، انہوں نے نعت خوانی بھی کی. تو چل کے دیکھتے ہیں پروگرام کی جھلکیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تسا تکنے پہ پروگرام کیٹو سحر چنار رنگ. تو میں تسا نا میزبان واصف علی خان. تو ہمارے نال موجود نے ڈاکٹر ماریا ذوالفقار صاحبہ. آج نا پروگرام تسا سب تی پہلا میں تسا کی دسنا چلنا کہ آج اسا میرپور وچ موجود ہاں. جیسا کہ تسا کی پتہ ہے کہ اے اسا بدھ والے دن میرپور تھی پروگرام کرنے آ چنار رنگ. تا اے خوبصورت سیٹ ہے. اج نا میں سمجھنا سب تی بہترین اسا نے پروگرام نا سیٹ ہے.
تو ماریا کیونکہ سیٹ بہت خوبصورت ہے تو اج اساں سامنے تساں تکنے بھی گفٹس بھی پے نے تو کھانے نے بھی مٹھائی بھی ہے اس تے تساں کی کیا لگنا پہ میں چاہ رہا ہوں تساں جیڑا نا تکنے والے کی ذرا دسو واصف آج دن بھی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت مہینہ بابرکت مہینہ ناظرین کی سمجھ آ گئی ہو سی پچھلے 3-4 دن تو کیٹو پر جشن میلاد نبی دی سیلیبریشنز ہونی ہیں پیا آج میرپور تو بھی ہے پروگرام اسے پروگرام نے کری ہے سیلیبریشنز بالکل اساں وہی خوشیاں کیٹو چینل پر تساں تکنے پہ پچھلے کافی دنوں تھی جیڑا ہر پروگرام وچ اساں یہ سیلیبریشنز خوشیاں اساں منا رہے ہیں اور خاص طور پر اس پروگرام نے جیڑی حیثیت میں تساں دسنا چلاں پچھلے کافی پروگرامز اساں نے جتنے پروگرام ہوئے نے کیٹو پر پچھلے چند دنوں وچ اساں ہر پروگرام وچ گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں کال تساں لوگ کر سو تے گفٹ ہیمپر جیتی سکنے ہو آسان سوال تساں کول پوچھاں تے 2 موبائل فون جیڑا او جتنے نا موقع اج نے پروگرام وچ ہے ویتا ہے اس نے نال تساں کی دسنا چلاں اج نا جیڑا پروگرام ہے کیونکہ اے عید میلاد النبی نے سلسلے وچ پروگرام ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں کی پتہ ہے پوری دنیا وچ پورے پاکستان تے آزاد کشمیر تے جتھے جتھے مسلمان بسنے نے بڑی خوشی نال منانے نے اج ایتھے بھی ایسا جیڑا خوشی نال منانے واسطے ایک خوبصورت سیٹ تیار کیتا ہے ویسے تو تکیا جائے تو شہر گلی ہر گلی کوچے اپنے ہر گھر کی انسان جیڑا ہے وہ ایک دلہن آ رہے اس موقع پر اس تہوار پر ماریا سجائی دیتا جانا ہے اج اساں بھی سوچا کہ اپنے سیٹ کی ذرا چینج کریے ایک خوبصورت سیٹ جیڑا ہے وہ تساں نے سامنے اساں لے کے آئے ہیں ماریا بات کی گل بات جیڑی ایسا نہیں وہ جاری و ساری رہسی اج کیونکہ اے اساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت نے دن کی خوشی بھی جیڑا اس نے حوالے نال پروگرام کر رہے ہیں میں اپنے گیسٹ نال تعارف کرانا چاہتا کہ اساں نے جیڑے اج نے گیسٹ نے پروگرام نے او کون کون نے اساں نے نال موجود سب تو پہلا میں اپنے شو وچ ویلکم کرساں پروفیسر خواجہ خورشید صاحب اساں نے نال موجود نے بہت شکریہ سر تساں نا اور اس نے نال ماریا بچی کون ہے اتنی پیاری خوبصورت بچی جیڑی گولڈ میڈل پایا بیٹھی ہے تساں دسو کون ہے اے ماشاءاللہ اتنی پیاری بچی میں ویورز کی بھی دساں گی تے تساں کی بھی دساں گی کہ اے بچی بہت چھوٹی نظر آنی ہے پھر ماش ہے بھی بہت چھوٹی بچی نا نام مانور ہے لیکن اس بچی نعت کمپٹیشن آل پاکستان نعت کمپٹیشن ون کیتا گولڈ میڈل لیا بالکل جی 2015 ریسنٹلی نعتیہ کمپٹیشن آل پاکستان نعت کمپٹیشن ہویا ہے جس وچ مہنور جیڑا ہے وہ ملتان جا کے ایک گولڈ میڈل جیتیا تھا پہلی پوزیشن حاصل کی تھی انہوں نے نال موجود نے ایک ٹیچر نے اور ٹیچر نہ پیشہ اختیار کیتے ہیں شائستہ آج نے پروگرام تساں کی بھی خوش آمدید آپ سب بہت شکریہ ماریا گل بات نہ آغاز کرنے ہیں تو سب تی پہلا میں تساں کو پوچھنا چاہتا کیونکہ ہر انسان اساں نے ویورز نہ وہ بھی اس وقت جڑا ہے اپنے کار وچ سیلیبریشنز نہ جڑا سلسلہ ہے وہ جاری ہے میں اپنے پروگرام نہ آغاز ہی چاہتا کہ بالکل سٹارٹ جڑا ہے وہ مہنور تھی کریے مہنور ماشاءاللہ گولڈ میڈل پایا بہت پیاری لگ رہی ہے مہنور اج اساں کی سب تی پہلا اساں نے پروگرام نے سٹارٹ پر کیڑی نعت سنا رہے ہو تساں مجھ پہ ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں مجھ پہ ان کی ثنا کا سلیقہ ماشاءاللہ چلو سناؤ اساں کی مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدحہ سرا خالق اینواں وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان
मैं गुनाहगार वो शाफे आसियाँ बेकसों की अमा वो कहाँ मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ वो मदीना नगीना है जो अर्श का वो मदीना भरम जो बना फर्श का वो मदीना भरम जो बना फर्श का वो मदीना जहाँ रहमतें बेकरां मैं भी पहुँचूं वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ शक नहीं है रियाज़ इसमें हरगिज़ ज़रा मैं सरापा खता वो सरापा अता मैं सरापा खता वो सरापाता नाम उनका रहे क्यों न विर्दे ज़ुबान है जो तस्कीन जान वो कहाँ मैं कहाँ मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ जी एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। केटू सहर आप देख रहे हैं जी केटू चैनल पे। और जैसा कि हम 12 रबीउल अव्वल आज का दिन ईद मिलादुन्नबी का दिन है और बहुत खुशियों का दिन है। यकीनन आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, घर के अंदर तैयारियां चल रही होंगी, मीठे बन रहे होंगे और साथ साथ प्रोग्राम्स की झलकियों में हमने आपको मीठा बनाना भी बताया बिल्कुल, है। बिल्कुल। खीर आपने बनानी है या फिर आपने उसके अलावा कोई भी ऐसी स्वीट डिश जो आपने सोच रखी है, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा बहुत पसंद था। और कोशिश करें कि आप अपने पड़ोसियों को भी भेजें, गली मोहल्ले में जितने भी लोग हैं आप उनको भी मीठा खिलाएं और ख़ासकर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हाँ, उनको भी खिलाएं, उनको लाजमी आप खिलाएं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चों से प्यार करें और वो खुद भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत शफकत जो है वो बच्चों पे करते थे। तो बिल्कुल जी, घर के अंदर हमने देखा है कि सख्तियाँ भी होती हैं, लेकिन एक हद तक सख्ती भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को शफकत और प्यार मोहब्बत से जो है उनको ट्रीट किया करें, तो उनको भी मीठा खिलाएं। इसी तरह बच्चों के हवाले से या इसी तरह बड़ों के हकूक़ हैं, ठीक है, और ये सारी तालीमात हमारे पास मौजूद हैं, हमें उससे सीखना चाहिए। जहाँ पे ना हम नौशीन बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, हर चीज़ को बड़े लवाजमात हमारे होते हैं, तो उसमें ना मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे भी गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम
ہمارے اندر کن کن چیزوں کی بہتری کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم ایک اچھے انسان بن سکیں گے. بالکل. کیونکہ اگر ہم دن کا آغاز ہی دیکھیں، ایک دن کو اگر انالیسس اگر کریں کہ ہمارے دن میں ہم نے کیا کیا اور ہم نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں کا دل آزاری کر دیتے ہیں. ایون کہ ہمارے اگر ہم دیکھا جائے تو ایگوز اتنی زیادہ آ گئی ہیں، وہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، میں اس کا گلا دبا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا نا. تو درگزر کرنے کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درس ملتا ہے کہ جی ہم درگزر کریں، اپنے دل کو بڑا رکھیں، کشادہ رکھیں. اور بلکہ انہوں نے نہ صرف درس دیا بلکہ انہوں نے عمل کیا. ان کے ہر چیز کے ہر جو زندگی کا جتنا ان کا پہلو ہے ہم اس پہ نظر دوڑائیں تو انہوں نے باقاعدہ وہ کر کے دکھایا ہے. اچھا، نہ ہم لوگوں میں کیا صادق اور امین، ان کو ایک ان کا لقب تھا بالکل کہ صادق امین کے حوالے سے جب وہ نبوت سے پہلے کی بات اگر ہم کریں اس ٹائم بھی ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر اگر دیکھیں کہ صادق اور امین ہم لوگوں میں بہت کم ہی ہوتے ہیں. بالکل جی. اچھا، جھوٹ ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جھوٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے جہاں سے ہمیں فائدہ ہے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو ہمیں آہستہ آہستہ ہم سیلیبریشن کی طرف ضرور جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقدار تب ہم ہوں جب ہم اپنے آپ کو بہتر کر کے پھر منائیں. بالکل جی. اصل مقصد ہی یہی ہے کہ جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ہم ان پہ کتنے عمل پیرا ہیں. جتنی باتیں ہم لوگ ڈسکس کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ایک لائن کا جو میسیج ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت بھی اس لیے کریں تاکہ آپ کو کھل کے سمجھ آئے کہ آپ اپنا موازنہ کر سکیں، آپ اپنا احتساب کر سکیں. کہتے ہیں نا کہ جب پورا دن آپ گزارتے ہیں تو جب آپ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت آپ یہ پورے دن پہ ایک نظر دوڑائیں کہ کہاں کہاں آپ نے جو ہے وہ جو نیکیاں تھیں آپ نے کتنی کمائی اور گناہ کتنے کمائے، کہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کہاں پہ آپ نے کیا کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کے ایک حصے ہیں جہاں پہ آپ کو ان اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو باتیں ہم مدثر کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی بتا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہم اپنے پروگرام میں کیونکہ پروگرامز کی جھلکیاں جو دکھا رہے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافی کچھ معلومات جو ہیں ہمارے ناظرین کو مل رہی ہیں اس حوالے سے. اور ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور باتیں تو آج جس ہستی کے حوالے سے پروگرام ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو پروگرام ہم ٹائم تو میرے خیال میں کم ہی ہے. بالکل جی. تعریف کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، اگر پوری دنیا کے دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں جو ہیں وہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے. لیکن ہم نے تھوڑے سے ٹائم کوشش کی کہ یہ جو پوری کائنات جو ڈیزائن کی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، کائنات میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، کائنات جو ہے نا اس میں دنیا اتنی سی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی انہوں نے بنائی. اور اس میں بلکہ ابھی اگر دیکھیں تو دنیا میں اگر سب سے بہترین انسان، دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں اگر ہے تو وہ بھی اگر ہم ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ سب سے ٹاپ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے. بالکل جی. ایک عظیم انسان بالکل جی. اور ہم سب کے رول ماڈل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے اور ہیں. ہم ان کے امتی ہیں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، لیکن ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ ہم عمل کریں. اللہ پاک آپ سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا دن بھی آپ سیلیبریٹ کرتے رہیں. ہمارا جانے کا وقت ہو گیا ہے اور مدثر آپ انشاءاللہ بس نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. بس میں تو جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اس دن کو ایک اپنے لیے ایک تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ہم ان پہ کتنا عمل پیرا ہیں. بس یہی ایک پیغام ہے کہ آج سے اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اندر کو صاف کرنے کا ہمیں ایک موقع مل جائے گا. کیونکہ جب تک آپ کی زندگی ہے
तब तक ये आपके पास मौके हैं। बिल्कुल, और जहाँ आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा, तो अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है। उसने कहा है कि आप जितनी दफ़ा गलती करोगे, जितनी दफ़ा मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं माफ़ करूँगा। तो आज के दिन आप लोग अपनी की हुई गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी मांगे और दोबारा से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें इन्हीं रहनुमा असूलों पे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो इसी खूबसूरत बात के साथ हम इजाज़त लेंगे, लेकिन साथ साथ आप प्रोग्राम भी देखिए, क्योंकि जाते जाते एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से था, मिशी खान ने होस्ट किया था। तो उसमें क्योंकि हमने सारे प्रोग्राम्स हम दिखा दिए, मिशी का अगर प्रोग्राम ना डालें तो मिशी ने हमें कल पकड़ लेना है कि भाई तुम लोग अच्छा इंसाफ कर रहे हो। बिल्कुल जी, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे इस प्रोग्राम में मिशी के प्रोग्राम शामिल ना हो। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में मीठे चावल भी बनाए। मीठे चावल बनाए, बिल्कुल जी, क्योंकि कुकिंग भी वो खुद करती हैं। तो ज़बरदस्त सी कुकिंग भी देखिए, खूबसूरत सी बातें भी आप सुनिए उनकी। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अब आपको बता दूं नाज़रीन क्या क्या चाहिए। खोपरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जर्दे में यूजली नहीं जर्दे में ऐड होता है, लेकिन मैंने कहा ज़रा जायके के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है कोशिश होती है कि आज के दिन की हर चीज़ जो है वो खूबसूरत तरीन जो है बने। और इसमें ये जो गुलाब जामुन है छोटे, ये आप ऑप्शनल हैं, अगर आपने डालने हैं तो डालें, मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ सिंपल जर्दा जो है वो बेहतरीन होता है। इसके अंदर जो चावल हैं उनको बॉयल कर लिया गया है, एक कनी छोड़ के। इसमें किशमिश और ये जो पीसेस ऑफ कोकोनट यानी नारियल के वो भी डले हुए हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लेके घी, अच्छा सा देसी घी हो या अदरवाइज़ बनास्पति हो, वो मैंने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा कलर भी देना है। गुलदार भाई कलर किधर गया? अच्छा, वो 3 रंग पड़े हुए नाज़रीन दूध के अंदर मिक्स हुए हुए। 3 रंग का जर्दा हो भी सकता है, वाई नॉट। और ये है ग्रीन है, येलो है और रेड है, ये बना हुआ है। और इसके सबसे ज़्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है केवड़ा एसेंस, जिससे खुशबू आती है जर्दे की। हाँ, तो आप लोगों में से कौन क्या क्या बनाता है घर में आज के दिन के हवाले से? कौन कुकिंग करता है? मुझे लग रहा है सालिया करती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती है, लेकिन करती हूँ। आप में से कौन करता है? हाथ उठा दे। आप करती हैं? अच्छा, आज आपने ये बनाया। अदरवाइज अगर इस तरह की ईद मिलादुन नबी होता है तो आप शीर खुरमे के अलावा क्या बनाते? पुलाव वगैरह लाजमी बनाती हूँ घर में। तो शीर खुरमा, मीठा, बस ये कुछ। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको भी आज की रेसिपी जो है ये जर्दे की, आई होप आप लोग ट्राई करेंगे। एक कनी आपने जो चावल, सेला चावल ज़रूरी है, क्योंकि जो जर्दा है उसमें सेला चावल का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा और ये जो बनास्पति है थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब ऑयल कह रही हूँ बनास्पति डाल के। अब जो हमने ऑलरेडी एक कनी उबले हुए चावल थे जिसमें किशमिश और नारियल के पीसेस हैं वो इसमें डालें। इसको मैं थोड़ा सा अब हिलाऊंगी और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देनी है सब चीज़ें। अब ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। ज़ाहिर है जितनी एक्सपर्ट ख़वातीन हैं वो पहले शीरा बनाती हैं और वो करती हैं, मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं इसमें जो चीनी है वो वैसे ही जब ये दम के लिए रख रहे हैं हम लोग तो इसमें चीनी में 1 कप के बराबर जो है वो इसमें ऑलरेडी डाल दूँगी, या फिर आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। ये टेबल स्पून का मैं हिसाब कर रही हूँ। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टेबल स्पून जो होते हैं, और ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी डाल रही हूँ, वो बनते हैं पूरे 1 कप बनता है। अब इसको आपने अच्छी तरह हिला लेना है अच्छे तरीके से। अब फिक्र ना करें, जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी जब ये दम लग रहा होगा। इसमें कोई आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि हो आपने कच्ची चीनी डाल दी, क्योंकि उसका फ्लेवर और जो शीरे टाइप का जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और इसके अंदर अब हमने डालना है केवड़ा एसेंस। अच्छा, वैसे ये शीरा डालने से ना वो चावल का जो टेस्ट होता है ना और वो अजीब सा एक हो जाते हैं। हाँ, मुझे शीरे वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। ये इस तरह ज़्यादा इसका नेचुरल एक फ्लेवर आता है ना, उससे चावल बिल्कुल ना ये श्रिंक से हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, वो इसीलिए मैंने ना, और क्योंकि ज़्यादा अभी दम लगेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब आपने 2 टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब इसमें केवड़ा एसेंस ऊपर से डाल देना है।
اور اس کو اب ہم نے اس کے اوپر اب میں نے یہ جو کھوپرا ہے یہ ڈالنا ہے. یہ جو پیارے پیارے رنگ ہیں, پیلا ڈالتے ہیں پہلے جو کہ زردے کا ایک رنگ ہوتا ہے, ہرا رنگ ڈالیں گے, یہ دیکھ لیں. ویسے ہرا رنگ نہیں ہے کیونکہ آج ایک ایسا مبارک دن ہے کہ ہرا رنگ اس لیے ہم نے اس میں ایڈ کیا, اور یہ 3 کلر کا 3 کلر زردہ ہے یہ. اور اس کو اب آپ نے لے کے جو اچھا سا توا آپ نے لینا ہے اور اس کو اس کے اوپر یہ لیا, تھوڑی سی آپ نے آنچ جو ہے اس کی ہلکی کر دینی ہے اور یہ آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے. اب یہ آرام سے دم پہ, یہ زردے کی ایکچولی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ دم پہ جو ہے سب سے زیادہ زبردست بنتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ صالحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ صالحہ خوبصورت سی نعت رسول مقبول سے ہم اپنی محفل کا ایک باقاعدہ آغاز تو ہو گیا ہے, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اچھی سی کوئی نعت سنائیں. میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی نعت خواں بیٹھی ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں. کرم 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 مولا, کر کرم کرم مولا.